अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस फोरम पर। बहुत सी चीज़ें बदल गई, ईद कुर्बान भी हो गई, ईद के दिनों में लोगों ने कुर्बानी भी कर ली। एक ख़बर सामने आई जिसके मुताबिक लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है या लोगों की जो हालत कितनी पतली है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो कुर्बानी है उसमें 28% कमी वाक़ हुई है। यानी जो जानवरों की फ़रोख्त है उसमें भी कमी वाक़ हुई है और ओवरऑल अगर जो कुर्बानी का वॉल्यूम पिछले साल था उसकी निस्बत 28% कमी हुई है। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के अवाम की जो हालत है, बिलखुसूस मुआशी हालत है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खैर, मैं इस पे जाके बात करूँगा कि अब इस सारे ज़िम्न में तकरीबन पिछले 1.5 साल से जो मौजूदा हुकूमत है इसके आते ही लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा क्यों हुआ, और उससे पहले वाली जो हुकूमत थी यानी 4 साल जो PTI की हुकूमत रही उस दौरान भी बतदरीज लोगों की हालत क्यों बिगड़ती रही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान में पिछले जो 48-72 घंटे हैं इसमें बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई। 30 जून को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि जो IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो चुका है और अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को इसकी मंजूरी भी देगा। तो उसके बाद मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा स्टॉक मार्केट हमने देखा कि गुज़श्ता 15 साल के जो रिकॉर्ड हैं वो टूट गए। कल के दिन में पहले सेशन के दौरान 2000 पॉइंट्स का इजाफ़ा हुआ, तो ये बहुत अच्छा, ये बड़ा नेक शगुन है पाकिस्तान की मईशत के लिए। फिर हमने ये भी देखा कि डॉलर की कीमत में कमी वाक़ हो रही है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो फ़र्क है वो भी ख़त्म हो रहा है। सरमायाकारी आ रही है। जो एजेंसीज़ हैं, फिच है, मूडीज़ हैं, बार्कलेज़ हैं, वो अब पाकिस्तान से मुतालिक वैसी तशवीश नहीं रख रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान की मईशत के लिए ये IMF का जो स्टैंड बाय प्लान है 9 माह के लिए, जिस दौरान पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलेंगे, इसके आने के बाद पाकिस्तान के हालात तो बेहतर हुए हैं। सवालात 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या IMF प्रोग्राम इस प्रोग्राम के बाद भी ज़रूरी है? क्या पाकिस्तान 2024 में भी एक बड़े 3 साल के IMF प्रोग्राम की तरफ जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, जो IMF की शराइत हैं वो आते हैं, शरह सूद बढ़ा देते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को टाइट कर देते हैं। इसमें क्या कारोबारी माहौल साजगार होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो मुआशी इशारिये बेहतर हुए हैं इनकी बेहतरी कब तक रहेगी? क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 72 घंटे या उससे ऑनवर्ड 4-5 दिनों की बात करें तो पाकिस्तान में कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं आई है। पाकिस्तान में बाहर से कहीं से डॉलर भी नहीं आए हैं। उसके बावजूद डॉलर की जो रेट है, डॉलर की कदर कम हो रही है, रुपए की कदर बढ़ रही है। इसकी वजह क्या है? सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के लोगों के पास भी डॉलर मौजूद थे और अब जब उन्होंने देखा कि डॉलर की कदर कम हो रही है, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, डॉलर निकाल लिया। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि डॉलर 230-240 रुपए तक चला जाएगा। तो जिन लोगों ने डॉलर ज़ख़ीरा कर रखे थे वो निकाल रहे हैं। बहरहाल ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तो है कि हम डॉलर हो कुछ और हो वो हम ज़ख़ीरा कर लेते हैं और फिर हालात गड़बड़ हो जाते हैं। बहरहाल ये एक रीज़न है जो इस वक्त नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें अमेरिका के बारे में कहा जाता है, और बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी यहाँ में क्रेडिट देना होगा कि जो एंटोनी ब्लिंकन के साथ उनकी राब्ते रहे हैं। अमेरिका ने अपना रोल अदा किया है। जो IMF से पाकिस्तान का पैकेज आया है और उस रोल में अमेरिका ने भी ये कहा कि पाकिस्तान इस्लाहात करे, जो इस्लाहात तय हुई हैं। लेकिन सवाल तो फिर ये भी है कि क्या मामला ये तकनीकी था या सियासी था? पाकिस्तान तो पहले भी कहता है कि हमने शराइत पूरी कर दी थी, और अगर शराइत पूरी कर दी थी, अमेरिका की मदद के बगैर ये सब हुआ, ये इससे पहले क्यों ना हो सका? और अब अगर अमेरिका ने किरदार अदा किया है तो फिर IMF पे एक सवाल उठता है कि IMF क्या अमेरिका के ज़ेरे असर एक बॉडी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अमेरिका सुपर पावर होने के नाते ज़ाहिर है उसके कुछ मामलात तो हैं, हम उससे इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही में जो PTI चेयरमैन हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है मेहदी हसन शो में। जब उनसे सवाल किया गया कि आप अमेरिका के ख़िलाफ़ कैंपेन करते रहे और आप बात करते रहे अमेरिकी साजिश की और फिर उसके बाद आप हट भी गए, तो अब आपका क्या नुक्ता नज़र है? अब दोबारा से जो PTI चेयरमैन हैं उन्होंने ये बात की है कि साइफ़र था, जिस साइफ़र में कहा गया कि तुमने अगर इमरान की हुकूमत को ना हटाया तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा, लिहाजा मेरी हुकूमत को हटा दिया गया। यानी IMF का पैकेज होने के बाद और जब ये सारी बातें हो रही हैं
تو پی ٹی آئی چیئرمین اور ان کی جماعت پھر سے امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ باضابطہ طور پہ جو امریکی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو کے ممبرز ہیں یا سینیٹرز ہیں, ان کے لیے ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر کے ذریعے لابنگ کی گئی. وہاں پہ بڑے ہزاروں ڈالر لگائے گئے, لابنگ فرم کو ہائر کیا گیا, اور باضابطہ پاکستان کے خلاف باتیں ہوتی رہیں, پاکستان کے خلاف بیانات دلوائے جاتے رہے, مختلف معاملات پہ تشویش کا اظہار کروایا جاتا رہا. اس وقت تک وہ صاحب کبھی پھر امریکی سازش کے نام پہ یا امریکہ کو ذمہ دار نہیں قرار دیتے تھے جب تک یہ IMF کا پروگرام نہیں آیا تھا. پھر وہ ذمہ دار قرار دیتے تھے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو, اور اپنی بات سے بہت بار انہوں نے اس بات سے مکرے اور بدلے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب پھر سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکی سازش کا بیانیہ اس کو ہوا دی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی اس پہ واپس آ رہی ہے. یہ جو میں نے ان کا انٹرویو دیکھا اس کے بعد مجھے یہ فیل ہوا ہے. لیکن اگر ایسا ہے تو جو ان کے فالوورز ہیں ان کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ ایک شخص اگر اتنے روپ بدلتا ہے, اتنے رنگ بدلتا ہے, اتنے بیان بدلتا ہے, اپنی زبان سے اتنی بار پھرتا ہے, تو پھر اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. کریڈیبلٹی کہتے ہیں کہ اس کی جو شخصیت ہے اس کے مستند ہونے کا یا اس کے سچا ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے. یہ سوال میں پی ٹی آئی کے فالوورز پہ چھوڑتا ہوں. اکانومی کی میں نے بات کی تھی کہ پچھلے 1.5 سال میں کیوں حالت پتلی ہوئی ہے, مزید پتلی ہوئی ہے. پچھلے 1.5 سال سے مسلسل ایک کیمپین چلائی گئی امریکی سازش کے نام پہ, انسانی حقوق کے نام پہ, اور دنیا کی طاقتوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان میں یہ حالات ہیں, پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کے اصولوں کی پاسداری نہیں ہو رہی. وتھ ڈیو رسپیکٹ 75 سالوں میں جمہوریت کے اصولوں کی پاسداری کب ہوئی ہے؟ چند اصول ہیں جن پہ قائم رہے, لیکن پاکستان میں آمریت رہی ہو یا جمہوریت رہی ہو. میں سوچ رہا تھا, میں کوئی پرو ڈکٹیٹرشپ آدمی نہیں ہوں, لیکن میں پھر بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے سب سے بڑا جو آلہ ہے, جو ویپن ہے, وہ پاکستان کے اندر میڈیا ہے. اور یہ میڈیا ایک عامر کے دور میں آیا, پرویز مشرف کے دور میں آیا, اور اس کے بعد جب حکومت میں جماعتیں آتی ہیں تو ان کو نہیں اچھا لگتا میڈیا, اپوزیشن میں جاتی ہیں تو میڈیا سے بغل گیر ہو جاتے ہیں. سو پچھلے 1.5 سال سے یہ ہوا کہ جو ایک پورا گروہ ہے سیاسی کارکنوں کا, میں نہیں کہتا لیکن ان کے جو مخالفین ہیں وہ ان کو کہتے ہیں, مختلف القابات سے نوازتے ہیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بات کرنی چاہیے, مجھے وہ نام لکھنا یا کہنا چاہیے. لیکن جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں ان کی طرف سے ایک کیمپین چلائی جاتی رہی, اور جو معیشت ہے پچھلے دور کی اس کے بڑے پرچار کیے جاتے رہے, اور لوگوں کے اندر جو کاروباری لوگ تھے جنہوں نے یہ سب دیکھ کے پیسہ لگانا ہوتا ہے, سرمایہ لانا ہوتا ہے, ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا رہا. دس از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا ہے وہ ہائی جیک ہے ایک گروہ کے پاس, ایک جماعت کے پاس. اور یہ اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی کے مخالف جو سیاسی جماعتیں ہیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں, وہ اس معاملے میں بہت کمزور ہیں. یقین مانیے کہ ان سب سے ٹی ایل پی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت بہتر ہے, اور کوئی بھی جو نیریٹو آتا ہے اس کو کاؤنٹر کر لیتے ہیں. یعنی بات کہنے کی مقصد یہ ہے کہ اگر ایک جانب سے کوئی بات اتنی غیر حقیقی آ رہی ہے تو کم از کم دوسری جانب سے اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ بتایا جا سکے کہ دوسرا بندہ سچ نہیں کر رہا, وہ اپنے سیاسی عزائم کے لیے ساری گفتگو کر رہا ہے. وہ ایک سلسلہ رہا, وہ فالوورز لگے رہے, کاروباری لوگوں کو ڈسٹرب کرتے رہے, حکومت بھی مائل نہیں کر سکی, انویسٹمنٹ نہیں آئی, بے روزگاری بڑھی, گلوبل ریسیشن بھی ایک ریزن تھی, ہمارے یہاں سیلاب بھی ایک مسئلہ تھا, پھر اس کے بعد مہنگائی بھی بڑھی, پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ بھی کم ہوئے. پھر ایک باضابطہ کیمپین چلائی جا رہی ہے بیرون ملک میں کہ جو لیگل چینل ہے اس کے ذریعے آپ پاکستان اپنے پیسے نہ بھیجیں, حوالے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. دس از ویری انفارچونیٹ. پاکستان کی جو ریمیٹنس گرنے کی وجہ ہے وہ ایک یہ بھی ہے, اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں دنیا بھر کے ممالک میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, جو لوگ رہ رہے ہیں باہر وہ شاید اگر پہلے 100 روپیہ بھیجتے تھے تو اب وہ 70 روپیہ بھیجتے ہیں. یہ ایک کہانی ہے. اب پھر میں نے ایک اور بھی بات کی کہ کیا IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا 2024 میں, اس کے بعد بھی ایک پروگرام آئے گا, لیکن یہ 9 ماہ اس حکومت کے لیے, نگراں حکومت کے لیے اور آنے والی حکومت کے لیے کوئی بریدنگ سپیس نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہ جو بھی جماعت حکومت بنائے گی, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, سٹیک ہولڈرز کو چاہیے
یہ جو میثاق معیشت کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ باتیں ہی کرنی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی دستاویز بنانی ہے، کوئی پالیسی بنانی ہے تو وہ اگلے 2-3 ہفتوں میں بنا لیں. جو بھی حکومت آتے ہی وہ کہے سرکار یہ ہے، وہ کاغذ یہ ہے، وہ دستاویزات جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور ملک کو بحران سے نکالنا ہے. اگر پھر یہ لیتو لال ہوتی رہی کہ ہمارے پاس یہ فلاں پلان بی ہے یا یہ ہے وہ ہے، پھر کام بگڑ جائے گا. اس میثاق پہ آنے والی حکومت کو آتے ہی عمل کرنا ہوگا. اپروچ ہی رکھنی چاہیے کہ ہمیں 2024 میں کسی طرف نہ جانا پڑے. جیو پالیٹکس ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ، جیو پالیٹکس ہوتی ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر ہم پھر 2024 میں جو بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم جائیں گے IMF کے پاس، تو پھر ہم دریا کے 2 کنارے ہی ہوں گے. کبھی ایک طرف کھینچا جائے گا، کبھی دوسری طرف ہمیں جانا پڑے گا. ہماری کشتی بیچ منجھدار ہی رہے گی، ہم کسی ایک ڈگر نہیں لگ پائیں گے. سو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کرنی چاہیے تھیں. گورننس کا یہ عالم ہے. میں KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو ہمارے وفاق کی حکومت ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، میں اتنی گزارش کر دوں، اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، عید کے دنوں میں لاہور واپسی پہ میری گاڑی پنکچر ہوئی، میں اسلام آباد میں تھا. چیک شہزاد میں بالکل مشرف صاحب کا جو فارم ہاؤس ہے اس کے اپوزٹ ایک پیٹرول پمپ ہے. وہاں پہ جب میں نے پنکچر لگوایا تو پنکچر والے نے مجھ سے ایک پنکچر کے عوض 1000 روپے ڈیمانڈ کیا، اور اس نے باضابطہ ریٹ لسٹ ایک لگا رکھی تھی فورسڈ. اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کو پرائز جو کمیٹی ہے، جو میجسٹریٹ ہے، پرائز میجسٹریٹ، اس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اس کو ویٹ بھی کیا ہے. یہ گورننس کا عالم ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جس کا جو جی چاہتا ہے وہ ریٹ لگاتا ہے. نہ کوئی AC، نہ کوئی DC، نہ کوئی انسپیکٹر. یہ جو چیزیں ہیں، محسن نقوی صاحب سے میں کہوں گا، KPK کے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہوں گا، بلوچستان کے سندھ کے، کہ خدارہ ان کو فوکس کریں. یہ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. آپ کی حکومت ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سرکار نرخ طے کرتی ہے، اس چور بازاری کو، اس کے ساتھ بازاری کو روکیں. لوگوں کی حالت بہت پتلی ہے. انٹرنیشنل فینومینا، کتابوں کی معیشت، ڈالر، امپورٹ ایکسپورٹ، 80% آبادی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ ایک پھل 40 روپے کلو مل رہا ہے، آلدو آج کے دور میں تو کچھ نہیں ملتا 40 روپے کلو، لیکن دوسری جگہ پہ وہی 100 روپے کلو کیوں ہے اسی درجے کا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس پہ ضرور فوکس کریں. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.